بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے بزرگوں، بچوں، میری پیاری خواتین، آپ نے تھمبنیل پڑھ کر حساب لگا لیا ہوگا کہ آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے پارٹ نمبر 4 بیان کرنے والے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حالات۔ ہم 3 پارٹ آپ کو سنا چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اور تینوں پارٹوں میں ہم نے حضور خواجہ پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور کل ہم نے اونٹوں تک آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حکم فرمایا اور دعا مانگی تو ان کے اونٹ اڑ گئے، انہوں نے زبان سے نکالا اور اللہ نے قبول فرما لیا ان کے کلمات کو، ان کے جملوں کو قبول فرمایا، اور راجا کے اونٹ اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، ورنہ کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ اب اس کے آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے میرے عزیزو، غریب نواز کی زندگی کے بارے میں اگر آگے کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اجمیر شریف میں خواجہ صاحب سے اور بھی کرامتیں صادر ہوئیں جو آپ کی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، سیرت کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ہندوستان میں 587 یا 588 میں تشریف لائے، اس میں اختلاف ہے۔ اور دیکھیے، کوئی کہتا ہے کہ 587 اور کوئی کسی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ 588 میں تشریف لائے، بہرحال اسی پر اتفاق ہے۔ اور چھٹی کیوں منائی جاتی ہے 6 رجب کو؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تشریف لائے اور 6 رجب 633 کو اس جہان فانی کو الوداع کہا، یعنی آپ کا وصال بکمال 6 رجب کو ہوا۔ 6 رجب 633 ہجری کو اس جہان سے آپ رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، وصال پر ملال ہو گیا۔ اور اس مختصر سے عرصے میں آپ کے عمدہ اخلاق اور دل نشی دعوت کے نتیجے میں لاتعداد لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کا گوشہ گوشہ کلمہ توحید کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ آپ کے دست حق پرست پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 90 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں خواجہ پیا کے بارے میں۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ خواجہ صاحب کی زندگی کے حالات کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بے شمار اوصاف اور خصوصیات کے حامل تھے۔ اچھی صفتیں آپ کے اندر موجود تھیں، اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں آپ کے اندر موجود تھیں کہ دیکھنے والا آپ کے دیکھ کر، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کا چال چلن، آپ کا رویہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، جس کو نظر انداز کر کے کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب اور محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ اب دیکھیے، اب میں آپ کو یہاں پر خواجہ پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ دل میں جو اللہ کا خوف رہتا تھا، جو رسول اللہ کی محبت تھی، وہ بیان کرتا ہوں، اور آپ کو اللہ کی طرف سے کتنا بڑا مقام، کتنا بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ نمبر 1، آپ کے دل میں جو رہتا تھا خوف خدا، یعنی آپ کے دل میں خوف خدا، اللہ کا خوف رہتا تھا۔ آپ اللہ کے نزدیک بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بہت زیادہ رکھتے تھے۔ جب کبھی قبر و حشر کے مناظرے کا تذکرہ آ جاتا، جب قبر و حشر کا ذکر آ جاتا، قبر کے بارے میں ذکر کیا جاتا یا حشر کے بارے میں ذکر کیا جاتا، تو آپ بے اختیار رونے لگتے تھے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ چیخیں مار مار کر روتے تھے، دہاڑے مار مار کر روتے تھے۔ کس خوف سے؟ قبر کے خوف سے اور حشر کے خوف سے۔ تو میرے بھائیوں مسلمانوں، ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ ہم قبر کو یاد کر کے، حشر کے میدان کو یاد کر کے کتنا روتے ہیں، کتنا غم کرتے ہیں۔ تو ہمیں خواجہ پیا کے اگر ہم ماننے والے ہیں
تو ان کی زندگی پر نظر ڈالیں، پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے نمازی ہیں اور کتنے بڑے سچے انسان ہیں، کتنے بڑے پرہیزگار ہیں، اور کتنے ہم گناہ کرتے ہیں اور کتنی نیکیاں کرتے ہیں۔ ہماری نیکیوں کی نوعیت کیا ہے اور ہمارے گناہوں کی نوعیت کیا ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی پر نظر ڈالنا ہے۔ اور اگر ہم نیک نہیں ہیں تو نیک بننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اسلام حکم دیتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اچھائی کرنے سے بہتر ہے، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت برائی کرنے سے بری ہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی انسان برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، برائی نہیں کرتا، صحبت اختیار کرتا، تو پھر وہ انہی جیسا بن جاتا ہے۔ اور کوئی انسان نیکی نہیں کرتا لیکن نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ خود بخود نیکیاں کرنے لگے گا۔ تو میرے عزیزو، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اب میں بتاتا ہوں نمبر 2، محبت رسول۔ آپ کے دل میں محبت رسول کوٹ کوٹ کے بھری تھی، خواجہ پیا کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان اور روح اسلام ہے، یعنی ایمان کی جان ہے اور اسلام کی روح ہے۔ کوئی بھی انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان اسلام والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نہ کرتا ہو۔ اس کے بغیر کوئی شخص سلوک کے زینے تک نہیں پہنچ سکتا، ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا، ولایت کے زینہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا، ولایت کی منزلیں اس کو نہیں مل سکتی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ رکھتا ہو۔ تو اگر ولایت ولی بننا ہے، اچھا انسان بننا ہے، ولیوں کا غلام بننا ہے، تو نبی کی محبت کو سینے میں سجانا ہمیں پڑے گا، تبھی ہم اپنی منزل میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا سینہ محبت رسول کا مدینہ تھا، ساری زندگی اپنے حبیب اور جد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی والہانہ یاد ہی آپ کے درد جگر کا درما رہی۔ جب کبھی آپ کوئی حدیث بیان کرتے تو رونے لگتے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن آپ سے شرمندہ ہوگا۔ اس کی وجہ اس کی جگہ کہاں ہوگی؟ آپ فرماتے اس کی جگہ کہاں ہوگی؟ جو آپ سے شرمندہ ہوگا پھر اس کی جگہ کہاں ہوگی؟ جو آپ سے شرمندہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ تو میرے عزیزو، اب آگے فرماتے ہیں نمبر 3 پر کہ سنت رسول پر عمل، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت رسول پر عمل کرنے کے بارے میں، اپنی سنتوں پر عمل کرنے کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں، تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی وہ اس کو نہ چاہے جو میں لے کر آیا ہوں، تو اگر اس نے نہیں چاہا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی کریم، یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہاں سے یہ خلاصہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار ہے، کریکٹر ہے، عادت کریمہ ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں، اگر ان کو نہ اپنایا جائے، ان سے محبت نہ کی جائے تو پکے مومن ہم نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے یہ نتیجہ ہمیں ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے ہمیں، یعنی میرے طریقے اور میری سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ آخرت کے مناظر کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے، دوران گفتگو فرمایا، جو شخص سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، حشر کے دن اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لایا جائے گا۔ آخرت کے مناظر کو کون؟ خواجہ پیا فرما رہے ہیں، جو شخص سنت کو چھوڑ دیتا ہے، حشر کے دن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ شخص آپ کا امتی ہے، اس نے سنت کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب زار و قطار رونے لگے، یہ بیان کیا اور اس کے بعد رونے لگے اور فرمایا، افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا، اور جو ان کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا وہ بھلا کہاں جائے گا؟ اب فرماتے ہیں نمبر 4، پابندی نماز تمام فرائض میں سب سے اہم فرض ہے اور تمام عبادات میں سب سے افضل عبادات ہے۔ نماز کے بارے میں خواجہ پیا فرماتے ہیں،
چوتھا آپ کا فرمان ہے کہ نماز تمام عبادتوں میں افضل ہے، تمام عبادتوں میں ایک افضل عبادت ہے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے نماز۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ خواجہ پیا فرما رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں یہ تمام باتیں۔ نماز ترک کر کے کوئی شخص اللہ و رسول کا پیارا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ صاحب خود بھی نماز کے سخت پابند تھے اور اپنے مریدین اور متوسلین کو بھی اس کی پابندی کا حکم دیتے تھے۔ ایک بار نماز قضا کر دینے کی گفتگو چل رہی تھی تو خواجہ صاحب نے فرمایا، وہ کیسے مسلمان ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے اور اس قدر دیر کر دیتے ہیں کہ وقت ہی گزر جاتا ہے۔ اور فرمایا، ان کی مسلمانی پر 20,000 افسوس جو اللہ رب العالمین کی پابندی میں کوتاہی، اللہ رب العزت کی بندگی میں آپ فرماتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے تب نماز پڑھتے ہیں، مجھے ان پر 20,000 افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی بندگی میں اس کی عبادت کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ نمبر 5، غربا پروری۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے اور میں اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ اور آگے فرماتے ہیں اللہ یعنی نبی کریم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے اور میں بھی اللہ کا عیال ہوں۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ حضرت خواجہ صاحب اس حدیث کی عملی تفسیر تھے۔ آپ غریبوں اور محتاجوں پر اس قدر سخاوت فرماتے تھے کہ آپ کا لقب غریب نواز پڑ گیا۔ آپ غریبوں کا خیال رکھتے تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی خبرگیری فرماتے تھے، غریبوں کی حمایت کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو کہا گیا غریب نواز۔ آپ ان کے علاوہ اور بھی خصوصیات کے جامع تھے، لیکن میں یہاں پر وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے آپ حضرات کا یہاں پر ایک دو باتیں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ ان میں آخر میں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آخر میں حضرت خواجہ صاحب کے چند ارشادات کو تحریر یہاں پر میں آپ کو خواجہ پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ارشاد فرمایا وہ ارشادات آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے، خواجہ پیا فرماتے ہیں، گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا، اس کو بے عزت کرنا نقصان پہنچاتا ہے۔ اور خواجہ پیا فرماتے ہیں نمبر 2، نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت برائی کرنے سے برا ہے۔ کافر 100 سال تک لا الہ الا اللہ کہنے سے، نمبر 3، کافر 100 سال تک لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں، لیکن ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کہنے سے 100 سالہ کفر دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، یقین ایک نور ہے جس سے انسان منور ہو جاتا ہے، اس کے بعد محبوں اور متقیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، جو چاہتا ہے کہ محشر کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو کپڑا پہنائے، مصیبت زدوں کی فریاد رسی کرے، مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 6، شقی وہ ہے جو نافرمانی کرے اور سمجھے کہ میں مقبول بندہ ہوں۔ شقی وہ ہے اور سخت دل وہ ہے، اللہ کو ناپسند وہ ہے جو نافرمانی کرے اور سمجھے کہ میں مقبول بندہ ہوں۔ اب کوئی انسان ماں باپوں کی نافرمانی کرتا ہے، اولیاء اکرام کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، گالیاں بکتا ہے اور وہ کہے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 7، آپ فرماتے ہیں کوئی شخص صرف اوراد و وظائف سے قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ جو شخص فرائض الہیہ کو ادا نہیں کرتا وہ حرام روزی کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے اور اپنے محبوبوں کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بھائیوں، یہ مکمل بیان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والا بیان میں نے آپ کو سنایا، اور ابھی تو بہت طویل ہے لیکن میں یہیں پر مکمل کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بہت ساری باتیں، بہت سارے قول اور بہت ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنائی۔ آپ اس بیان کو سنیں اور اپنی زندگی پر نظر ڈالیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔